میں نے پہلے بھی جب میں نے یہ بہت ہی دکھ بھری خبر سنی کہ ہمارے محترم المقام جناب بشیر احمد کنٹ صاحب اس دنیا میں نہیں رہے، چلو اللہ تعالیٰ کا بلاوا ہے، یہ تو ہم سب کو کسی نہ کسی وقت یہ بلاوا آنے والا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے۔ لیکن میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا، لیکن بشیر صاحب نے کہا کہ اس میں شاید کچھ شور آیا ہے تو ٹی وی کا، اس لیے میں دوبارہ جو ٹریبیوٹس ہمیں پیش کرنے ہیں، جس کے لیے پہل کی حقانی میموریل نے بھی، میں ان کا بھی بڑا شکر گزار ہوں، کیونکہ انہوں نے ایک ایسی شخصیت کو اس وقت یاد کیا جو شخصیت جس چند دنوں پہلے ہم سے جدا ہوئی۔ بشیر صاحب ہماری جماعت اعتقاد حنفیہ انٹرنیشنل کے ایک اہم رکن بن چکے تھے، سپریم کونسل کے ممبر بن چکے تھے صرف یہ 2 سال پہلے۔ اس سے پہلے تو ہماری وابستگی وہاں پہ رہی۔ جناب بشیر الدین فاروقی صاحب جو مفتی اعظم تھے، تو وہاں پہ بھی جب بہت حالات بڑے خراب تھے تو مفتی اعظم کو بھی کشمیر میں زیادہ یہ موقع نہیں دیا جاتا تھا اپنے جو ان کا اعتقاد ہے اس پہ بات کرنے کی، لیکن ہم سب مل جل کر ہم نے مفتی صاحب کے ساتھی بن کے رہے، اور انشاءاللہ وہ ایک ایسی انسٹیٹیوشن ہے جس پہ ہم سب کو فخر بھی رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے اپنے لیول پر اپنی جو حنفیت ہے اس کی بنیادیں مضبوط کر دی، اور اس کو دوبارہ جو اس کی لٹریچر کو ختم کیا چکا تھا اس پہ ہم نے کام کیا۔ تو ان چیزوں سے ہمیں پورا اس بات چیز کا یہ ہمیشہ جو اس کے ساتھ رابطے رہے، تو ان کا بھی یہ زبردست یہ اس کی تشنگی بھی تھی کہ یہ جو حضرت امام اعظم کے لٹریچر کو ختم کیا گیا، ان کی کتابیں نہیں رکھی گئی۔ اگر کوئی حنفی مسجد ہے، حنفی خانقاہ ہے، حنفی سرائے ہے، حنفی شرائن ہے، تو وہاں پہ بھی کوئی لائبریری ہے، کتب خانہ ہے، تو کسی پتہ نہیں کون سی یہ تحریک چلی کہ کوئی حضرت ابو حنیفہ جس نے جورسپروڈنس دیا، جس نے احادیث دیے، وہ کشمیر میں کیوں نہیں مل رہے ہیں؟ تو اس پہ انہوں نے ہمیشہ جو لیکچر دیے، اور اس پہ جو ان کا علم تھا، اس کی دانش تھی، جس کو ایک مکمل ہم دانش کہہ سکتے ہیں، اس کو فکریہ کہہ سکتے ہیں، اور فقہ کو ماننے والے تھے، تو اس فقہ پر یہ ہمیشہ بات کرتے رہے، اور ہم نے بہت سارے کانفرنس سے مل جل کر کی، انٹرنیشنل کانفرنس ہو، لوکل کانفرنس ہو۔ تو آج مجھے لگ رہا ہے کہ ہم سے ایک ایسی شخصیت جدا ہوئی کہ جس کو اب پر کرنا بہت وقت لگے گا، بہت ٹائم لگے گا۔ یہاں پہ ہمارے ہارون جو نشاط میں ہے، ہم نے جسٹ 5-6 سال پہلے جو حضرت بہادر صاحب کا جو آستان شریف تھا منہدم ہو چکا تھا، کوئی اس کو ایون اس کی زمین ہڑپ کرنے کی کوشش ہو رہی تھی، لیکن وہ آئے، مجھے فون کیا، جناب فاروق صاحب ہم ایک ساتھ وہاں جائیں گے، اور ہم گئے وہاں، اور ماشاءاللہ وہ آستان مبارک بالکل واپس لایا۔ حضرت بلبل صاحب میں اکثر یہ حاضری دیا کرتے تھے، اور یہاں پہ حضرت شاہ ہمدان کے آستان شریف میں مجھے یاد ہے جب میں نے وہاں پہ حقانی صاحب کا جو آستان مبارک ہے، وہاں پہ سوئیبگ میں جو چنار کے درخت پہ ہے، جب میں بحث ڈپٹی کمشنر جو وہاں پہ میں گیا اور ساری دنیا کو بتایا کہ کتنی مقدس زیارت ایک چنار کے درخت پر ہے، تو جو سب سے پہلے مجھے مبارکباد اس کے لیے دے دی وہ ہمارے بشیر صاحب کنٹ صاحب ہی تھے۔ اس کو آج یاد کرتے کرتے میرے آنسو بہہ رہے ہیں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں
کیونکہ بہت ہی جو ذہنی طور پر ہمارے بہت ہی قریبی ساتھی تھے. مجھے اس کے بیٹے جب میری اس سے بات ہو گئی ان کے بالکل رحلت فرمانے کے فوراً بعد جب میری بات ہوگی ان کے اعجاز صاحب کے ساتھ، اس نے مجھے بہت ہی ایسی اسپریچول بات بتائی جو بہت کم لوگ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کس مقام پہ پہنچے تھے. اس نے کہا کہ بیٹے اب میرا وقت آ چکا ہے. اب اس نے، اور جو ہی اس نے اپنے بیٹے کو کہا میرا وقت آ چکا ہے، اس نے پرشین میں، اور جو نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو یاد تھے، ہمیشہ یاد تھے، تو وہ کہنے لگے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نے امانت دے دی. مجھے یہ چیزیں ہماری یہ بہت وادی بہت ہی چھوٹی ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کو سب کو جانتے ہیں. اس سے بالکل، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ایسے شخص جس نے رحلت بھی دی ایک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن کر، عاشقان رسول بن کر جو اس نے دے دی، اور اس زبردست اعتقاد کے قائل تھے، تو جنت فردوس میں ضرور ان کی جو روح ہے ہمیشہ تابد تک رہے گی. اور اس کو آب کوثر سے بھی ضرور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں خود ہی وہ جو آب کوثر نصیب ہوگا. تو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، لیکن میں تو صرف یہ کہوں گا کہ آج کے اس موقع پر ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے، اور ہم اپنی جماعت اعتقاد حنفیہ انٹرنیشنل اور جو بھی آرگنائزیشنز ہے جن کے ساتھ یہ وابستہ رہے، آج ہم ضرور ان کو بھولنے نہیں دیں گے، ہم کو بلائیں گے نہیں. ہم ہر کانفرنس میں، ہر پروگرام میں ان کی بات کریں گے، اور میں تو ان کے اہل خانہ سے اور ان کے جو چاہنے والوں سے ضرور کہوں گا جو نعت شریف انہوں نے لکھے ہیں وہ ہمیں بھیجے. ہمارے پبلیکیشنز روز نکل رہی ہے، جو ہمارے گلوبل جا رہے ہیں، تھنڈر جا رہا ہے، نیوز پوائنٹ جا رہا ہے، اس پہ ہم باضابطہ وہ چھاپنا شروع کریں گے، تاکہ یہ تو ہمیشہ ہر ایک شخص کی ہمیشہ مراد ہوتی ہے. وہ اولیاء کی بھی یہ مراد رہی ہے. جو الفاظ انہیں قلم بند کیے وہ ضائع نہیں ہونے چاہیے، وہ ہر جنریشن تک پہنچنے چاہیے. اور بشیر احمد کنڈ صاحب کے بھی جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے قلم بند کیا ہے، وہ اس کے گھر میں محدود نہیں رہنا چاہیے، اس کی الماریوں میں محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس کے لیے میں تو حقانی میموریل سے بھی درخواست کروں گا، اور خود بھی میں اعلان کرتا ہوں اپنے جو جماعت اعتقاد انٹرنیشنل حنفیہ کے ذریعے کہ ہم اس کو، ان کے قلم بند الفاظ کو اور ان کی کہی ہوئی شاعری کو اور ان کے نعت شریف کو کبھی، اور جو ان نے لیکچرز دیے ہیں ان سب کو اکٹھا کریں گے انشاءاللہ، تاکہ سب اس سے مستفید ہو. آمین آمین ثم آمین.